السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، کتاب اللہ کے ساتھ بیٹوں کا لمبا سفر، حفظ قرآن کی تکمیل، زمین پر اہل زمین کے اندر بیٹھ کے آپس میں حوصلہ افزائی کی یہ مجلس یقیناً عرش بری پہ اللہ اپنے فرشتوں کے ساتھ اسے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ یقیناً بڑی ہی خوبصورت گفتگو مجھ سے قبل پوری درد کے ساتھ، انہماک کے ساتھ آپ احباب کو یہ توجہ دلا رہی تھی کہ مٹی دا تو مٹی ہونا تے کادی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندیا کل مٹی دے تھلے۔ دنیا میں جتنا مرضی کما لے اکڑ مت، زبر نہ بن زیر ہو جا، تجھے آگے پیش ہونا ہے۔ بہت ہی فکر آمیز گفتگو تھی کہ دنیا کے اتنے اکاؤنٹ بنائے ہیں، کچھ آگے بھی بنا لیں۔ اسی حوالے سے آج انتہائی مختصر مگر عمل کی دعوت کے ساتھ میرے اور آپ کے لیے میرا آپ کا آج کا عنوان ملنے کا، دنیا میں کروڑوں لوگ قرآن مجید کے کتاب اللہ کے حافظ ہیں، ناظرہ پڑھے ہوئے ہیں، ان گنت علماء ہیں، مگر چاروں طرف 7 بر اعظموں میں 249 ملکوں میں مسلمانوں کی ہی رسوائی اور پسپائی کی۔ ایک وجہ صرف آج میں اور آپ مل کے پڑھیں گے، اپنی غلطی کا ادراک کر کے اصلاح کریں گے۔ بھائیو، دنیا میں جب کوئی خود کو گالیاں دینا شروع کر دے، اپنے آپ کو مارنا شروع کر دے، گندگی پکڑ کے اپنے اوپر ڈالنا شروع کر دے، تو پھر اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ آپ سن رہے تھے، دنیا کے کسی بھی مذہب نے اپنے مذہب کی توہین نہیں کی، کسی بھی عابد و زاہد نے اپنی عبادت اور عبادت کے طریقوں کی توہین نہیں کی۔ ایسے ہی میں نے دنیا کے ان پڑھ سے ان پڑھ لوگوں کو دیکھا ہے، وہ کبھی بھی اپنے مذہب کے قائد کی، پیشوا کی، امام کی، لیڈر کی، اپنے رہبر کی، ہندو ہے تو اپنے پنڈت کی، عیسائی ہے تو اپنے راہب کی، پوپ کی، کبھی بھی توہین کرتے ہوئے نہیں ملے گا۔ بڑے ادب احترام کے ساتھ
نظروں کو جھکا کے پلکوں کو بچھا کے پھر بات کرتا ہوا نظر آئے گا۔ بد نصیبی ہے ہماری۔ ایک تو ساری دنیا مل کے الکفر ملت واحدہ، دنیا میں 42,000 ایک دو نہیں، 42,000 گروہ ایسے ہیں جو سارے مل کے 24 گھنٹے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بولتے ہیں، ایک دو نہیں، 42,000 گروہ۔ ساری دنیا کا میڈیا 24 گھنٹے دن رات جتنی فلمیں بنائے، جتنے ڈرامے بنائے، جتنی سیریلز بنائے، اگر کسی کی توہین کر رہا ہوتا ہے تو یا ہمارے محبوب کی، یا اللہ کی، یا کتاب اللہ کی، یا میرے پیغمبر کی سنت کی، داڑھی کی، یا پھر مولوی خطیب اور امام کی، اس کے علاوہ ان کو کوئی اور کام نہیں ہے۔ ساری دنیا کا کفر۔ کافر کرتا تو دکھ نہیں تھا، مگر اپنوں نے کیا کیا ہے؟ طریقہ کار یہ ہوتا ہے، پہلے تو دین کی طرف کوئی آتا نہیں، جو آئے اس کے بارے میں پراپوگنڈا، گھٹیا گفتگو ہر محلے، ہر گلی، ہر بازار میں ہو رہی تھی، اور بلانے کا انداز یہ ہے، اگر کوئی سنگر جا رہا ہے، بھانڈ جا رہا ہے، کنجر جا رہا ہے، ڈوم نٹ مراسی جا رہا ہے، تو آج وہ گلوکار ہے، وہ فنکار ہے، وہ ہیرو ہے، وہ موسیقار ہے، وہ معزز ہے۔ اور اگر اللہ کی کتاب کا کوئی حافظ جا رہا ہو تو ہمارا سٹائل یہ ہوتا ہے، آہ جا، یہ لبو لے جائے آپ کا اور میرا، او مولوی، او صوفی۔ جس قوم نے ساری زندگی الحمد سے لے کے والناس تک قرآن پڑھ بھی لیا، سن بھی لیا، اگر ادب اور احترام نہیں سیکھا تو تربیت نہیں۔ تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی۔ آج کی اس کانفرنس کا میسج اور پیغام یہ، دنیا کیا کرتی ہے چھوڑیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہیں بھی قرآن مجید لکھا ہوا ہو تو عزت کرتے ہیں کہ نہیں اس صفحے کی؟ جس صفحے پہ گرا ہوا ہو تو اٹھائیں گے کہ نہیں؟ پیار سے دیکھ کے، مٹی لگی ہے پھونک مار کے، پلو سے جھاڑ کے، صاف کر کے، اس میں گلاب رکھ کے تہ لگا کے جیب میں ڈال کے کسی اونچی جگہ رکھتے ہو کہ نہیں؟ تو جس سینے میں 1-2 آیتیں نہیں ہیں، 6236 آیتیں، جس سینے میں 114 سورتیں ہوں، جس دل کے لاکر کے اندر کتاب اللہ کے 30 پارے ہوں، وہ تیری میری نظر میں، وہ ڈراموں میں، وہ فلموں میں، وہ کہانیوں میں، وہ سٹیج پہ اس کی توہین کی جا رہی ہو اور آپ ہنس رہے ہوں۔ لطیفے بنے تو مولوی پہ، لطیفے بنے عالموں پہ، لطیفے بنے مسجدوں پہ، مذاق اور استہزاء ہو تو میرے محبوب کے اصحاب سے، اولیاء اللہ سے، محمد الرسول اللہ سے کارٹون بنے تو میرے محبوب کی پیاری ذات کے اور اللہ کی بابرکت صفات کے۔ یہی تو ہو رہا ہے، یہی تو کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے لیے قدر کیجئے۔ جو قوم اپنے
علاقے کے مولوی کی قدر نہیں کرتی وہ رب کی قدر بھی نہیں کر سکتی، اور جو میرے محبوب کی سنت کی قدر نہیں کر سکتی، لاکھ انگوٹھے چوم لے محبوب کے نام پہ، یہ رسوا ہو کے رہے گی، جوتے کھا کے رہے گی۔ آپ کو پتا ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ جوتے مسلمانوں کو پڑے ہیں اور اپنے رویوں سے پڑے ہیں۔ زیادہ بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، موٹی موٹی دو چیزیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں پڑھاتے بڑے شوق سے، یہ جو بچے کے رشتہ دار ہیں یہاں جہاں بیٹھے ہیں، میں ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں، چہرے بھی دیکھنا چاہتا ہوں، جو بچے کے رشتہ دار ہیں جنہوں نے حفظ کیا، کون کون بیٹھے ہیں؟ جی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی نسلوں کو شاد اور آباد رکھے۔ میں کچھ سبق دینا چاہتا ہوں۔ ایک بیٹی نے ماں باپ کو چھوڑ کے 8 سال فیصل آباد میں ایک مدرسے میں پڑھا، 8 سال۔ جوان بیٹی کو گھر سے نکالنا آسان نہیں ہوتا، ہاسٹل میں رہی، صحیح البخاری صحیح مسلم پڑھی، ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ موطا امام مالک، کتب سیرت کتب تفسیر پڑھی ہے، قرآن اور سنت کو پڑھا ہے، اور پڑھنے کے بعد ہماری سوسائٹی نے اس کی کیا قدر کی ہے۔ اس بچی کی ایک ہی خواہش تھی کہ مجھے اگر کوئی ڈاکٹر بنے تو رشتے میں ڈاکٹر مل سکتا ہے، بلکہ رشتے میں پہلی کوشش ہی ہوتی ہے۔ اگر کوئی انجینئر ہے تو وہ اپنا ساتھی انجینئر تلاش کرتا ہے، ساری فیملی ساتھ دیتی ہے۔ اس بیٹی نے ایک جائز تمنا کی، ابو امی سے بولا، رشتہ داروں سے بولا، اپنے ننیال سے بھی بولا، ددیال سے بھی بولا، اللہ نے مجھے کتاب و سنت کی سمجھ دی ہے تو میرا ساتھی وہ تلاش کرنا جس کو کتاب اللہ کی اور سنت رسول اللہ کی سمجھ ہو، تاکہ ہم دونوں مل کے اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں اچھا ادارہ بنا کے کتاب و سنت کی دعوت کو عام کر سکے۔ غلط تو تمنا نہیں تھی، 8 سال پڑھنے کے بعد، کورس کرنے کے بعد، ڈگری لینے کے بعد۔ سکا باپ کہنے لگا ٹھیک ہے تو قرآن پڑھ لیا، ڈگری لے آئی ہیں، لیکن ماں نہ پڑھ۔ میں پر حال تین منگیا تو ادھر ہی ہونا۔ ماں کہنے لگی ویکھے نے لچھن تیرے پر آ دے، میرے بھن والی ہونا۔ خیر 3 خاندان کے بڑے لوگ لڑے، شادی ہوئی، ہتھیار پھینک دیے بچی، جہالت جیت گئی، برادری جیت گئی، قبیلہ جیت گیا۔ آج قرآن کو بھی پیچھے، سنت کو بھی پیچھے، احادیث کو بھی پیچھے، سیرت طیبہ کو بھی پیچھے گرایا گیا۔ بچی نے آخری ترلا ڈالا، میرا پردہ نہ لوایا جی، کرتے چڑھیا جی جیتے، میرا پردہ نہ لوایا جی۔ چاچے مامے تائے بابے سارے یہ بڑی مولوڑ نہیں دی نہیں، انہوں مدرسے پڑھا کے ہاتھوں کٹ گئے، کزن کھڑے ہو گئے، یہ ساڑھے نال کھیڑ کے ساڑھے چی رہ کے ساڑھے تو ہی انہوں بوتھی کجے گی۔ اگر آپ نے یہ قدر کی ہے نا تعلیم کی، قرآن کی، سنت کی، احادیث کی، کتاب اللہ کی آیات کی، تو پھر اللہ کے لیے یہ 8 سال کے دھکے، یہ مدرسے، یہ مساجد، کافر تو پہلے کہتا ہے بند ہو جائے، ہم پڑھنے نہیں دیتے۔ اگر کوئی پڑھ جائے تو اس علم کو اپنے گھر میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں آنے نہیں دیتے، چلنے نہیں دیتے۔ سائیکل کی چین ذرا سخت ہو جائے نا تو تیل گریس دے کے ڈور دے، کی خیال ہے؟ گوڈے کتے جواب دے جاننا تو بڑے اتنے تیل مکھن لا کے گرم گرم لے آ کے جناب جوڑ چلنا چاہیے، جیڑا جوڑ بن چھڑیا جائے یہ کون ٹورو۔ جب بیٹی کو 8 سال پڑھا کے
کتاب و سنت کا عالم اور عالمہ بنا کے پھر انہوں یہی کہنا بھی ہر ویلے روٹیاں پکا تے پاتھیاں ہی پت دے تو ادا بھی پت سکتی سی، وہ بخاری پڑھنی ضروری تو نہیں سی. کی خیال ہے؟ یہ پھر سارا کچھ ہی اس جہالت دے اندر، لا علمی دے اندر. پتہ ہے کیا ہے؟ میں خالصتاً پیور 100% اپنے ننیال بریلوی رکھتا ہوں، ددیال دیوبندی. یار دلی شیعہ ہے. قرآن کو پڑھا ہے تو رب کے لیے پڑھا ہے، لوگوں کے لیے کسی حساب سے پڑھا ہے. دین کا علم لیا ہے تو اللہ کے لیے لیا ہے. میرے بھائی جب کہہ رہے تھے نا کہ جب شہرت ہوئی تو پیچھے ماں باپ آج کاش وہ دیکھتے، میرا ایمان ہے وہ یہاں نہیں ہے، دیکھیں گے اللہ دکھائے گا. اللہ قبول کر لے، بس اللہ قبول کر لے. ہم نے دین اس لیے کبھی پڑھا ہی نہیں کہ کوئی دیکھے، اس لیے پڑھا ہی نہیں کہ شہرت ملے. جو رب نے دینی تھی وہ سنبھالی نہیں جا رہی. اگر اپنے ماں باپ نہیں ہیں تو جو تھرپی دے رہا ہوتا ہے یہ ماں باپ کے روپ میں سامنے کھڑے ہوتے ہیں. کبھی محبت سے سینے لگے تو اور پیار سے لگا کرے. حضرات، محرومیاں ہوتی ہیں، احساس بھی جاگتے ہیں، لیکن یہ معمولی چیز ہے. سب سے بڑی محرومی یہ ہے کہ آپ سائیکل لے لیں اور گھر میں کوئی سائیکل چلانے نہ دے. موٹر سائیکل لے لیں، موٹر سائیکل پہ کوئی بیٹھنے نہ دے. گاڑی لے لیں، بارش بھی ہو، آندھی بھی ہو، طوفان بھی ہو، پھر آپ پیدل چلیں. کیا فائدہ اس دین کے پڑھنے کا اور پڑھانے کا، مدرسوں کے چلانے کا، مسجدوں کے بنانے کا، اگر آپ نے اپنے پڑھے ہوئے بیٹوں کو، ان حافظوں کو، ان عالموں کو چلنے نہیں دینا. چلنے نہیں دینا. کیوں تباہی ہے؟ غیر مسلم نے پراپوگنڈا کیا تو کافر ٹھہرا. ایک امام کے پیچھے کتنے مقتدی بابے بیٹھے ہوتے ہیں جیڑے اس امام دی بس ایک ستھڑ نہیں لا سکتے، باقی جو منہ چاہتا وہ. یہ عزت ہے. جس کاری کو تو نے 10 15 20 ہزار میں رکھا ہے اور اپنے چودھری کی رکھی ہوئی ایک جڑی مجھ ہے نا، وہ مہینے کا خرچہ بہت ہوتا ہے اس مولوی کا. یہ قدر کی ہے، یہ قدر ہے. پڑھا ہے آپ نے کل پرسوں چودھری صاحب نے کہا مولوی جی فجر دی نماز پڑھ کے نا میرے منڈے لی دعا کر دے، جو انٹرویو ہے انہوں اللہ چنگی نوکری دے. قاری صاحب نے نماز پڑھی، ہاتھ چکے، اللہ جو من دی منشا ہے وہ پوری کر، مراد پوری کر، بلند عہدہ دے، لیکن اللہ دی تنخواہ میرے جنی ہو. تے چودھری اتھے ہی او مولوی تینوں پیسے دیتے سی دعاواں دی تنخواہ دینے ہیں تے تینوں ایدا دی دعا لے رکھیا سی. انہیں کیا سرکار ہے، چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں، آگ لگتی ہے تو پتے بھی ہوا دیتے ہیں، پہاڑوں سے بھی گر کے کبھی آتی نہیں خراش، نرم لفظوں سے بھی لگ جاتی ہیں چوٹیں. اکثر لفظ آتش فشاں نہیں ہوتے، لہجے آگ لگا دیتے. جب تیرا میرا رویہ ایک مہینہ محنت کر کے 5 ٹائم ڈیوٹی دے کے جاگ کے نمازیں پڑھا کے قاری قرآن، عالم قرآن، حافظ قرآن، داعی قرآن، مبلغ قرآن، اس کو تو بڑا مر کے تنخواہ دے 15-20 ہزار اور 30 منٹ کا رات کا پروگرام فنکشن بک کر کے 3 لاکھ تو ناچنے والے اور ناچنی والے کو دے دے، تو پھر قرآن کی قدر کون کرے گا اور کون عالم قرآن بنے گا؟ پھر بھانڈی بنے گے. اذا کان صاحب البیت بالطبل ضاربا فشیمت اہل البیت کلہم الرقص. جب قدر ان کی کر رہا ہے تو امید کیا رکھتا ہے؟ کام کیجئے، نام کا اسلام
بہت پہلے ہی رسوا ہو چکا ہے. آئیے آج وعدہ کریں آپ کی زبان سے آج تلک جو بھی جس قاری، جس امام، جس خطیب کے بارے میں، اور بات یاد رکھ لیں آپ کی عمر 100 سال ہے، آپ کے بیٹے کی عمر صرف 10 سال ہے. اگر وہ کتاب اللہ کا حافظ ہے، پوری دنیا تجھے چودھری کہتی ہے، لیکن رب کے ہاں چودھری ہوئی ہے. بھلے وہ کمیوں کا بچہ ہے، بھلے وہ کسی عام آدمی کا بچہ ہے، وہ یتیم شہر ہے. علم یجد کا یتیمن فآوا، محبوب تیری یتیمی کو ہم نے اپنا کلام دے کے آسمان کی بلندیاں اور سدرۃ المنتہا سے ماوراء لے جا کے وہاں نہیں پہنچا دیا جہاں کوئی جا ہی نہیں سکتا. عالم کتاب میں نہ تو بسکٹ پائیے تے نہ ودیاں جیباں نے تے نہ سلوکا. اللہ تہاڈا دتا قبول کرے تے نہ ہی بھی اودا دی گل ہے. حضرات کچھ کہنا چاہوں، اور وہ کہنا کیا ہے، کوئی زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں ہے. آپ نے آج تک جو کہہ لیا، جو کر لیا. توبہ تجب ما قبلہا، سچے دل سے توبہ کریں. میں زندگی میں کبھی اگر داڑھی رکھ نہیں سکا تو داڑھی کی توہین نہ کروں، کیونکہ یہ داڑھی میری ذاتی نہیں، یہ میرے مصطفیٰ کی میراث ہے. کیا خیال؟ اگر رکھ سکتے ہو تو رکھو. بڑی دنیا ہے جو کافر جیسے، جو الو جیسے، نیولے جیسے، گدھے جیسے، جانوروں جیسے، درندوں جیسی کٹنگ بنا کے خوش ہے کہ میں انگریز لگ رہا ہوں. کبھی تو نے بھی چہرہ مصطفیٰ جیسا کسی دن بنا کے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اماں کو، ابو کو کہہ کے، محلے میں دوستوں کو کہہ کے، اوئے اج دیکھو اج جڑے میں بال بدھائے نے نا، یہ میں اپنے سونے مدینے والے محبوب دی شکل دے مطابق بدھائے نے، مبارکاں دو. فدا کرتا رہا دل کو حسینوں کی اداؤں پر، مگر دیکھی نہ اس آئینے میں اپنی ادا. تو نے کوئی کلین شیو کر کے نکلے، جتنا مرضی خوبصورت نکلے، بیوی کا چاند ماں کا چاند ہو، میرے مصطفیٰ کا چاند نہیں. کیونکہ مصطفیٰ کا چاند مسجد نبوی میں داڑھی رکھ کے آسمان کے چاند سے مقابلہ جیتا تھا. اور میرے چاند تو بھی کبھی اس اسلام کی ظاہری شکل و صورت دنیا مذاق اڑا رہی ہے، تو بھی اڑائے گا. منہ میں تو سکھا نے بھی رکھی، مگر ایمان نہیں ہے. ایمان نہیں ہے. میں سکھوں کو سب سے پہلے 1991 میں لاہور میں ملا. پھر اس کے بعد ایک ہماری کانفرنس تھی، وہاں ملا. ادھر وہابیوں کی داڑیاں اور دوسری طرف مینار پاکستان میں ماشاءاللہ سکھ تے بڑیاں بڑیاں داڑیاں. کہتے آج تک مسلم بھی ساڈے ورگے آئے. میں ابھی داڑھی تھی مگر تھوڑی بہت. 2-3 سکھاں میں پوچھ لیا، میں کہ بابا جی یہ اسی نے چلو رکھیاں، تسی کیوں رکھی؟ یہ تسی کیوں رکھا؟ ہم نے کہا ہمارے محبوب نے حکم دیا ہے کہ اترک اللحا، وقف اللحا، عرف اللحا، ارج اللحا، وفر اللحا، کثر اللحا، کہ اگر میرے ہو تو پھر چہرے بھی میرے جیسے بنا لو. جو میرے کالج اسکول میں پڑھتا ہے اس کی یونیفارم بھی میرے اسکول کالج والی ہوتی ہے، وہ کسی اور کی نہیں پہن کے آتا. شیل پہ کام کرنے والے وہ پی ایس او والی یونیفارم نہیں پہنتے. میرے ہو تو چہرہ مورا، رنگ ٹھنگ، میرا سنگ چاہیے تو رنگ ٹھنگ بھی لیجیے. یار مجھے بڑا کہتے ہیں میں کئی دنوں سے اداس ہوں، مجھے کوئی شام ادھار دو. میں کئی دنوں سے مجھے کوئی شام ادھار دو. کوئی یار بولا جائے کر دو شام دے دما کرے گا نہیں. تو کہتا ہے مجھے اپنے رنگ میں رنگ دو، میرے سارے رنگ اتار دو. اتنے سارے رنگ رنگیچن تیار ہیں، صبغت اللہ اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ ہی اچھا نہیں لگا، ان کا ڈھنگ اچھا نہیں لگا، اور جو رکھ لے تجھے وہ بھی اچھا نہیں لگا. ہو مولوی تیرے اس رویے نے،
نہ کر نہیں یہ وقت نہیں کا تیری نہیں نے تجھے چھوڑا نہیں کہیں. بڑا پپو بن کے بیٹھا, ٹائیاں لگا کے بیٹھا, بڑے لباس پہن کے, پینٹ شرٹ لباس ہے دنیا کا, پہنتی ہے. مجھے کہتے ہیں بھی آپ کیوں نہیں پہنتے؟ فدا کرتا رہا دل کو حسینوں کی اداؤں پر, مگر دیکھی نہ اس آئینے میں محبوب کی ادا. تو نے ساری دنیا لے رہا ہوں, میرے محبوب کے جوتے کے برابر نہیں. تم کہتے ہو کہ میں کسی اور کے انداز اور وہ طریقے لے لوں, میرے نزدیک اس کی کیا اہمیت؟ اللہ کے لیے اپنے محبوب کو عزت دو, رب کو عزت دو. ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو رب کو بھول سکتے ہیں, وہ سب کو بھول سکتے ہیں. کوئی ایسی گفتگو نہ سنو نہ کرو جس میں رب کا مذاق ہو. ہم جب اردو ادب پڑھتے ہیں تو سب سے زیادہ مذاق اللہ کا اڑایا گیا ہے. پنجابی ادب پڑھتے ہیں تو مذاق اللہ کا ہے. جو قوم اللہ کے بارے میں جرت پکڑ گئی ہے وہ مولوی عالم خطیب کو کیا سمجھے گی؟ مثال دیتا ہوں, 2 مثالیں. ایک اٹھیا تے کہنے لگا ایک یار تے تو منگیا سی رو کے تے کیڑی میں خدائی مانگی. دیکھے ہیں میں نے حوصلے پروردگار کے. اللہ کے بارے میں ایک یار مانگا ہے وہ بھی نہیں دے سکتا. اور ایک اور اٹھا بد نصیب, اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی, کہتا ہے کروں گا حشر میں موسیٰ پہ قتل کا دعویٰ, کروں گا حشر میں موسیٰ پہ قتل کا دعویٰ. کیوں؟ اس نے آب دی میرے دشمن کی تھے. وہ جی جب قیامت دربار لگے گی نا, میں موسیٰ پر قتل کا دعویٰ کروں گا. وہ بھائی موسیٰ کب پیدا ہوئے, تو کب ہے, قتل کیسا؟ نہیں میرا قاتل موسیٰ ہے. وائے کیوں؟ اس نے آب دی میرے دشمن کی تیر کو. مجھے جس تلوار سے کاٹا ہے نا اس کو تیز موسیٰ نے کی. آئیے سنیے کیسے, اندھے کو اندھیرے میں کیسی. کہتا ہے کہ نہ موسیٰ طور پہ جاتے, نہ اللہ سے دیدار کا کہتے, نہ رب انکار کرتے, نہ یہ اصرار کرتے, نہ بار بار اللہ کو کہتے, نہ اللہ نہ کرتے, نہ اللہ تجلی ڈالتے, نہ طور چلتا, نہ پتھر کالا ہوتا, نہ کوکن وہاں جاتا, نہ پتھر کو نکال کے لاتا, نہ ہاشمی والے وہاں اس پتھر کو رگڑتے اور پیستے, نہ سرما اور سرمی بناتے, نہ میرا محبوب بازار جاتا, نہ وہ خرید کے لاتا, نہ وہ کجلا آنکھوں میں لگاتا, نہ میں اس کی آنکھوں کو دیکھتا, نہ میں مرتا. میرا قاتل موسیٰ ہے. کیا یہ مسلمانی ہے؟ کیا یہ سکھایا تھا علم نے؟ جب جس کو چاہو منہ کھولو اور بول دو. فرشتوں کی غلطی سے رنگت ہوئی سیاہ, تل بنانے آئے تھے, سیاہی نکل گئی. قرآن سے مذاق, رحمان سے مذاق, فرشتوں سے مذاق. اللہ کہتے ہیں عباد مکرمون, فرشتے میرے عزت والے بندے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. میں جو کہتا ہوں وہی کرتے ہیں, وہ کبھی غلط نہیں کرتے, ایک نقطے کا فرق بھی نہیں آنے دیتے. اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ فرشتوں کی غلطی سے رنگت ہوئی سیاہ. کہتے مجھے شکوہ ہے فرشتوں پہ, بھیجنے والے رب پہ اور بیان کرنے والے قرآن پہ. جنہوں نے کام نہیں سی ہوتا تو نہ کر دیں. میری بیگماری آن کے یہ کام ہونا سی. میری محبوبہ اور میرے محبوبہ کے کالے ہونے کا سبب فرشتوں کی غلطی ہے. رب نے گورا مکڑا دے کے اوپر کہا تھا کہ کالا تیل بنا کے آؤ, وہ جچے, وہ حسین لگے. فرشتوں کی غلطی سے رنگت ہوئی سیاہ, تل بنانے آئے تھے. وہ تل نہیں اتنے جڑی ہے نا دوات کی ڈل گئی تو میرے محبوب کا چہرہ تو رنگ کالا ہو گیا. غلطی فرشتے ہیں. رب کہتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تیرا دل کرے تو یار کو کہے کہ کالا جوڑا پا, میری فرمائش ہے. اور جو رب اگر اپنی محبتوں اور چاہتوں سے تیرے محبوب کا جو جوڑے تیرے ساتھ تیرا جوڑا بنائے, اس کا رنگ کالا بنا دے تو کہے کہ یہ کیا کیا ہے؟ فرشتوں کی غلطی سے رنگت ہوئی سے ہے. تجھے کالا رنگ اچھا لگے تو بازار سے سوٹ لے آئے, جانا ہو تو کالی گاڑی سجائی جائے.
بال چٹے بھی کر دوا تو پھر کالا ہی رنگ لگے، جی میں کالا بھر دوا تو پھر میرے بارے چ شکوے۔ جس قوم کو رب پہ شکوے، قرآن پہ شکوے، انبیاء پہ شکوے، اصحاب پر شکوے، خلفائے راشدین پہ شکوے، پیغمبر کی بیویوں مومنوں کی ماؤں پہ شکوے، جنہوں چمن والا پیو تے شکوے، پڑھانے والے استاذ پہ شکوے۔ کیا کہتا ہے؟ وہ تو کتنے پڑھے ہیں کوتی سکول، سٹاف کیسا؟ کہتا بہت ماٹھا۔ جو اپنے استاذ کو ماٹھا کہہ رہا ہے یہ کیسا اچھا ہوگا؟ جو اپنے اسکول کو غلط جملوں سے بول رہا ہے، مذاق کر رہا ہے، جو اپنے قاری کی غیبت کر رہا ہے، جو امام کی توہین کر رہا ہے، جو مصلی نبوت کے بارے میں باتیں بنا رہا ہے، جو رب کے گھر کے بارے میں جو من میں آئے بول دیتا ہے، کافر کہتا تو دکھ نہیں تھا، کہ اپنا رہا ہے۔ غیر گالی دے لے تو دکھ نہیں ہوتا، اپنے دے تو تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ بھائی اس لیے آج عہد کر کے اٹھے، انشاءاللہ نہ کبھی کتاب اللہ کے بارے میں منفی سوچنی۔ ایک بندہ ایک سورت پڑھ کے یاد کیے ہوئے ہیں، وہ میرے سے اچھا ہے، وہ میرے سے افضل ہے۔ دلیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بنانا تھا، اس بستی کے اندر پوچھا قرآن کس کو زیادہ آتا ہے، تو ایک بچے نے کہا مجھے، آپ نے امام بنا دیا۔ لوگ بڑے بڑے کھڑے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، جبہ پہننا ہے، ہوا آئی ہے پیچھے، بیچارے کے پاس پہننے کو کچھ نہیں تھا، جبہ پیچھے سے اڑ گیا، اور جاتی ہوئی عورت نے کہا اپنے کاری کا کاجتے کاجو، اپنے کاری کا کہتے ہیں پھر قوم نے مجھے نئے کپڑے بنا کے دیے، ایسے بنو، ساتھ دینے والے، پیار کرنے والے، معاونت کرنے والے۔ اور کتنی خوبصورت بات کی تھی بھائی نے کہ اگر اپنا کوئی نہیں بیٹا نہیں بیٹی پڑھ سکی، پریشان نہ ہو، مالی دا کم پانی دینا تے پر مشنا پاوے، مالک دا کم پھل پھل لاؤنا، لاوے یا نہ لاوے۔ نوح علیہ السلام کا بھی تو بیٹا ساتھ نہیں بیٹھا، تو آپ قوم میں سے کسی کا بچہ لے لے، ہزاروں بچے آپ کے منتظر ہیں، یتیم منتظر ہیں، مسکین منتظر ہیں، کسی کی فیس دے دیں، کسی کا داخلہ کروا دیں، کسی کے ساتھ جا کے کھانے کا بندوبست کر دیں، کسی کے لباس کا بندوبست کر دیں، کسی کی کتابوں کا بندوبست کر دیں۔ جب وہ تعلیم مکمل کرے، جہاں اپنے استادوں کو یاد رکھے گا، دین پڑھنے والے اپنے محسنوں کو بھولا نہیں کرتے، یہ بات یاد رکھنا، دین پڑھنے والے اپنے محسنوں کو بھولا نہیں کرتے۔ اور ساری باتوں کا اختتامی گفتگو، بہت کچھ آج کہنا چاہتا تھا لیکن وقت بہت ہو گیا ہے، مجھے صبح پھر نئے سرے سے دروس لیکچر سارا سیٹ اپ ہے، جمعہ بھی ہے۔ دعائیں آپ نے بہت لے لی، درد سمجھیے، چھوٹا بچہ بھی قرآن کا پارا پکڑ کے جا رہا ہو تو اس کی بھی عزت کرے، جو استاد اس کو پڑھا رہا ہے اس کی بھی عزت کرے۔ آپ کے علاقے میں کوئی بیٹی قرآن پڑھی ہوئی ہے اس کی معاونت کریں، رشتہ دار ہو تو ساتھ بنو، یہ نہیں کہ اس کو رگڑ کے اسی ماحول میں اسی معاشرے میں اس کے کیے ہوئے پردے اور عمل بھی اتروا کے رکھ دو، تو پھر فائدہ کوئی نہیں۔ قیامت کے دن گریبان نہیں ہونے، یہ کپڑے نہیں ہونے کے پکڑے جائیں، ڈائریکٹ گردنیں پکڑی جانی ہیں، ڈائریکٹ گردنیں۔ ذمہ داری ہے، میں اپنے بزرگوں سے مخاطب ہوں، اللہ نے اگر آپ کو عمر بڑی دی ہے اور آپ کی کہیں نہیں چلتی، مسجد میں چلتی ہے، تو زبانوں کو کنٹرول کریں۔ بزرگی سفید بالوں کی قدر عرش بری پہ ہوتی ہے، لیکن یہ قدر زبان ختم کروا دیتی ہے۔ کبھی کوئی ایسا رویہ مت اپنائے کہ بچہ آپ کے رویے سے گھبرا کے بھاگے، قرآن چھوڑ دے، قاری گھبرا کے بھاگے، پڑھانا چھوڑ دے، عالم گھبرا کے سائڈ پہ ہو جائے، دعوت دینا چھوڑ دے۔ اللہ کے لیے رویے مثبت رکھیے، داد دے نہیں سکتے تو کم از کم برا تو نہیں بولیے، حوصلہ نہیں دے سکتے تو حوصلے توڑیے تو نا۔ اور یہ میں بات ایسے نہیں کہہ رہا، آپ کو پتا ہونا چاہیے اللہ نے ایک قاری کی عزت کتنی رکھی ہے، اس مثال سے سمجھیے۔ یہ گھڑی ہے نا، آپ کی مسجدوں میں لگی، سوئی پہ سوئی چڑھی، سارے اٹھ کے کھڑے ہو گئے،
2 منٹ 1 منٹ کاری لیٹ کیوں یہ کام روز ہی لیٹ ہونا پتہ نہیں کی مانجدا رہتا ہے کی پوچھتا رہتا ہے 100 باتیں بنا کہ معلوم نہیں کیا کیا وہ جی ایسے ایسے آپ کو پتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ قرآن اترا تھا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا وقت کی پابند اور کیلنڈر کی پابند نماز اس پیغمبر نے گھڑی پہ نہیں لگایا امام اور خطیب پہ لوگوں کو لگایا عشاء کی نماز میں لوگ تھکے آتے تھے پانی بھر بھر کے مشقیں بھر بھر کے اونٹوں پہ لاد لاد کے وہ پہاڑی علاقوں کو کریت کریت کے کھود کھود کے مزروں میں کام کر کر کے کھجوروں کو کاٹ کاٹ کے محنت سے تھکے ہوئے لوگ اور عشاء میں مسجد نبوی میں آ کے سنتیں پڑھ کے بیٹھ کے آپ کا انتظار کرتے کرتے لمبے خراٹے لیتے لیتے بیٹھے بیٹھے سو جاتے تھے اونگ لیتے تھے اور گر رہے ہوتے تھے تو کسی ایک بھی اٹھ کے یہ نہیں سی آکھیا سونے اور سارا دن ویلے رہتے جے تے مسجد دے نال نا جویں اے ونڈو ہے نا یہ زیادہ دور ہے اس محراب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر زیادہ قریب تھا صرف پردہ تھا بیچ میں لیفٹ سائڈ پہ امام ہے صرف پردہ دروازہ بھی نہیں تھا کہا جا سکتا تھا اسی تھکے ہونے ٹائم ہو گیا ہے اذان ہو گئی ہے کی پہ کر دے اور محبوب کہتے ہیں لولا ان اشق علی امتی میں اگر اپنی امت پہ مشقت نہ سمجھتا تو عشاء اور لیٹ کر کے پڑھاتا اور وہ پھر بھی بیٹھے منتظر ہیں جب تک آپ آئے نہیں پردے سے ظاہر ہوئے نہیں کیا جرت کے بلال اٹھ کے یا عبداللہ ابن ام مکتوم یا کوئی اور اٹھ کے اقامت کہہ دے محبوب آتے اور کہتے یا بلال قم فعرفنا بالصلاة بلال جی انہوں نے اقامت کہو تے نماز پڑھیے تے ٹھنڈ کہو ایک کسی نے آج تک ایک لفظ ایسا نہیں کیا کہ سونے ہو سارا دن تسی تے ویلے رہندے جی اسی تھکے ہونے ہیں عائشہ کے ٹائم تے پڑھا چھڈیا کرو باقی امام کے خلاف اتنی بھی جرت نہیں ہوئی بڑے بڑے دبنگ سے آپ نے امام کو مذاق سمجھا کیوں کہا تھا میرے مصطفیٰ نے خطیب خطبہ دے رہا ہو دعوت کا کام جاری ہو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی بات ہو رہی ہو آپ تنکے کو بھی پکڑ کے توڑ کے یوں دورہ کر دیں اتنی توجہ بھی ہٹی پورا جمعہ کا جمعہ لغو اور باطل فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کراس پھیر دو سارے کے ساتھ 3 گھنٹے بیٹھ کے پیپر دیا اور کچھ اس میں ایسی غلطی کر بیٹھا ہو کہ سارا کراس کر دیا جائے تو دکھ نہیں ہوگا کہا کوئی آ کے دوسرے کو بات کر کے صرف اتنا کہے وہ سیدھا ہو جائے دوسرے کو بھی نہیں کہنا چپ وگرنہ جمعہ باطل اسی ماشاءاللہ پیچھے ٹمنا پیچھے کالا ایتھوں بیٹھے ہیں اتھے شاہ اور سنا چودھری کی حال ہے مولوی نے بخار بخار کڑیاں آ گئے کیا کچھ نہیں کرتے خاموش دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینہ اگر ادب نہیں سیکھا احترام نہیں سیکھا وقار نہیں سیکھا پیار نہیں سیکھا لب و لہجے مناسب نہیں اپنائے پھر آپ پی ایچ ڈی بھی کر گئے ہیں تو ابو جہل آپ کو پتا ہے کتنے علوم رکھتا تھا دنیا کے بڑے علوم سائنس کے سارے علم جانتا تھا اور اتنا تیز تھا اتنا تیز آپ حیران ہو گئے نیٹ کا دور نہیں ہے میسیجنگ نہیں ہے کوئی واٹس ایپ نہیں ہے کوئی فیس بک نہیں ہے کوئی گوگل کی ریسرچ نہیں ہے کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ وہاں چلتے ہوئے دکھے اتنا ہے مکے سے سفر شام کا 1 مہینہ اونٹوں کو بھگاتے لگتا ہے 1 مہینہ شام سے کاروان چلا ہے لوڈ ہے سامان تجارت ہے اسے یہ بھی خبر تھی کہ مدینے سے مسلمان تیاری کر رہے ہیں اس قافلے کو روکنے کی اور اس نے وہاں مکے سے بیٹھ کے ابو جہل کا علم دیکھنا چاہتے ہیں جغرافیے کا علم کاروانوں کو چلانے کا علم ٹرانسپورٹری کا علم تجارت اور ٹریڈ اور بزنس کا علم لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف اٹھے چلے آگے کھڑا کریے تو کنا کا دوڑنا ایڈا تے نال لگی رہی نا اس نے اونٹوں کے 70 سے زیادہ بھرے ہوئے اونٹوں کی قطار کو وہاں سے روٹ چینج کروا کے رابق کے راستے سمندر کی نچلی تہہ کے ساتھ کنارے پہ چلوایا
کہ جہاں بدر سے کھڑے ہو کے اونٹ کی کوہان نظر نہیں آتی تھی. سونے ہو اتنا علم رکھتا تھا. علم النجوم کا ماہر تھا, علم تاریخ کا ماہر, علم مواسم کا ماہر, جغرافیے کا ماہر, جیولوجی کا ماہر, اور ججمنٹ کرنے میں, فیصلہ کرنے میں پنچایت کا سرپنچ ابو الحکم کو نیت تھی. آٹے میں سے بال نکال کے رکھ دیتا تھا, یوں فیصلہ کرتا تھا. لیکن جب پیغمبر کی قدر نہیں کر سکا تو نام پڑ گیا ابو جہل, جہالت والا, جہالت کا باپ. جو انسان میرے نبی کی سنت کو سمجھنے والے, لینے والے, چلانے والے. آپ کیا سمجھتے ہیں ہم فارغ ہیں, ہمیں کوئی اور کام نہیں آتا؟ یہ جو عالم انہیں کوئی اور کام نہیں آتا. یہ جتنے محنتی اور مخلص ہوتے ہیں, اللہ کی قسم مٹی کو ہاتھ لگائے رب سونا بنا دے, رب سونا بنا دے. لیکن یہ سب چھوڑ کے اگر شیخ عبدالعزیز علوی حافظہ اللہ تعالی جیسی ہستی جامع سلفیہ میں اپنی پوری نسل کے ساتھ زندگی گزار دے اور تھوڑی سی اماؤنٹ میں ان سے بڑھ کے تنخواہ میرے کالج کے ایک چوڑے کی ہو, تو یہ صبر اور حوصلہ یہ اگر ہے تو اللہ کے لیے ہے. وگرنہ ان کے کاروبار نہیں چل سکتے, زمینیں نہیں چل سکتی, کھیتی باڑی نہیں کر سکتے, وہ تجارت, ٹریڈ, بزنس نہیں کر سکتے, ان کو یہ فن کے ڈھنگ نہیں آتے. لیکن رب نے چنا ہے اور وہ اس چناؤ پہ راضی ہے. رضیت باللہ ربا, یہ اگر اس مسلح پہ رب نے لا کے کھڑا, یہ راضی ہے, تو راضی نہیں تو پھر پتا کر کہ تو رب کی رضا پہ راضی نہیں. تو اپنا گھر کرائے پہ کسی عام آدمی کو نہیں دیتا, 100 دفعہ سوچ کے دیتا ہے. رب یہ مسلح بغیر سوچے سمجھے اس کو دے دی. علماء کی قدر کریں. اور یہ جو مثال دینا چاہ رہا ہوں اس کے پیچھے, عالم کا وجود صرف چند پل کے لیے بھی اللہ کسی بستی کے اندر ڈال دینا خیر اور برکت ہوتی ہے. عالم ہوتا کیا ہے؟ وہ تھا نا 99 قتل کر کے آئے, ایک صوفی کے پاس چلا گیا اور اللہ سے دعا کیا کرے اللہ صوفی دے متے نہ لائی. صوفی جی کو گیا, کہندا صوفی جی 99 مار بیٹھا, اب مینوں کوئی دسو میرے دل دے اندر نا عجیب جی حالت ہو رہی ہے کہ مینوں رب معاف کر دے, نے کیویں ہو؟ کہندا لے تو 99 مار کے جو جنت چ ٹر گئی تو میں ساری زندگی عبادتاں کر کے ممی اس جنت تے پھر لڑائی نہیں ہونی رب نال. وہ کتنے توبہ, کیڑی گل, کیڑی توبہ؟ کہندا یار میں 99 کر بیٹھا تے جدوں سکور 99 ہو جائے نا تے سینچری کرن دا بڑا ہوندا ہے کہ کتے آؤٹ نہ ہو جائے. پتہ نا کرکٹ والے ایتھے کی آن کے بندہ پڑیا نہیں. انہیں کہا اچھا 100 سکور تے پورا کرا, باقی بعد چ ویکھاں. رکھی تلوار لائی گردن او سٹی, پھر نس پیا, 100 پورے کر کے سینچری ہو گئی. اللہ نے عالم نال واہ پاتا تو دعا کریا کرو اللہ کسی عالم نال ملا تے او دے سائے چ رکھ. عالم نو ملیا تے کہن لگا جی میں 100 مار کے آیا تے آ مسئلہ ہے, توبہ کرن دا. کہندے بھلیا کوئی تو کچھ بھی نہیں, رب شرک توبہ کرو تے معاف کر دیندا ہے. توبہ کرو تے شرک معاف. تیرا تے رب دا مسئلہ, تو توبہ کر لیکن یاریاں چھڈ دے پرانیاں. جتھے بیٹھنا نا بیٹھک چھڈ چھوڑی, اپنی بیٹھک چھوڑو, بھلے لوگوں کے ساتھ ملو. توبہ کر کے بیٹھک چھڈ کے دوڑ پیا کہ اللہ بخش دے. ادھر موت نے آ پھڑیا کہ تانوں سارے واقعے دا پتہ ہے کہ پھر جنت دے فرشتے رب نے بھیج کے کہ اب ادھر نو زمین سپڑ تے میں نو ادھر ہی کرنی. تے اللہ کولو عالم دا اے رتبہ ہے. اور جیڑی میں مثال دین لگا چھوٹی جی نہیں, میں سائنسدان بننا سی, خلا چ جانا سی, میں راکٹ اڑانا سی. میں نے کہکشاؤں پہ پابندی ڈالنی تھی, یہ میرا شوق تھا. میں نے اپنے گھر سے کھیتی باڑی کرتے ہوئے چوری سائنس پڑھی. لیکن رب جس کام کے لیے چنے کرنا وہی پڑتا ہے. اور اللہ سے کہا کرے اللہ جو باقی زندگی ہے, باقی زندگی یار کتنی درد تھی ان جملوں میں. 100 کھاتے ہیں کتاباں لکھ لیں گے, کتنے ایت نہیں لکھ سکتے. انگلش اتنی پڑھی کہ یہاں بیٹھ کے آن لائن انگریزوں کو پڑھا رہا ہے. عربی اتنی بھی نہیں پڑھی کہ مسجد میں بیٹھ کے رب کا قرآن ہی پڑھ. اللہ اکبر. کھیتی باڑی کرتے ہوئے چودھری عبد الرحمان اپنے ڈیرے پہ بیٹھا ہے, 2 آنکھیں نہیں ہیں. ایک مہمان آیا ہے, مہمان نے پانی مانگا ہے, پانی پلایا گیا ہے, چلنے لگا ہے تو چودھری صاحب کہتے ہیں ساڈے ڈیرے دا رواج نہیں کھانا کھا کے جائے. پوتا پاس
چودھری صاحب کہتے ہیں جب پتر مان کا ہے مہمان آیا کھانا بنا، کھانا ریڈی ہے، اچار ہے، روٹی ہے، جو اس وقت ڈیرے پہ میسر تھا بنا کے دے دیا، رکھا، مہمان نے کھانا کھایا، دعا دی، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، ہاتھ اٹھائے، کیا مانگا پتہ نہیں، جاتے ہوئے چودھری صاحب کے پوتے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے کہ اللہ تواڈے پتر نو دین دا عالم بناوے۔ پیور ڈیرے دا، چاروں طرف جنگل، صحرا، روہی کے روہیلڑے، تھر کے تھاری، چولستان کے چولی، جہاں 7 کلومیٹر تلک دور جنگل ہے، کوئی چیز نظر نہیں آتی، وہاں ایک عالم کا صرف گزر ہوا، جاتے جاتے نام پوچھا، چودھری صاحب نے، وہ چلے گئے، بچے کے والد آئے، سارا واقعہ سنایا، چودھری صاحب نے اپنے بیٹے کو ایویں کون والا آیا سی، 2 رکعت نماز پڑھی، منڈے تیرے دے سر تے ہاتھ رکھیا تے کہندا سی اللہ نو دین دا عالم بناوے، تے منڈے دے کنے سارے نام سی، نانکے حیدر کہندے سی، کوئی حسنین کہندا سی، کسی نے کوئی تے کسی نے کوئی نام رکھیا سی، جویں جویں ہوندا جڑے جڑے چھندے لاڈلے اپنے ہون انہاں نے اپنے نام پائے ہوندے۔ تو والد نے پوچھا کہ نام کیا تھا؟ کہنے لگے جی اپنا نام عبدالرزاق دس گیا۔ والد نے اپنے بیٹے کے سارے نام بدل کے عبدالرزاق رکھ دیا۔ یہ اس عالم کے ایک گزرنے کا صرف اور ایک دعا کا نتیجہ ہے کہ دنیا جہان کے علوم اپنی جگہ رب نے دین کی اتنی سمجھ دی کہ اس وقت آپ کے ساتھ کوئی تھوڑی بہت بات کریں۔ ان علماء سے نفرت نہیں کریں، پیار کریں، ٹائم دیں، ٹائم لیں، گھروں میں جائیں، ملاقات کریں، اپنے بچوں میں بلائیں، بٹھائیں، کھانوں پہ لائیں۔ کافر نفرت دلا رہا ہے، ڈرا رہا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں اٹھا کے میڈیا پہ لا کے ایشو بنا رہا ہے، اور اپنے روزانہ کے ہزاروں ایپ پہ بھی پردے ڈال کے کسی ہاسپٹل کو ننگا نہیں کرتا، کسی یونیورسٹی کو ننگا نہیں کرتا، کسی کالج کو ننگا نہیں کرتا، کسی اپنے جو ہے وہ آفیسر سیاستدان کو ننگا نہیں ہونے دیتا۔ کر رہا ہے تو امت مسلمہ کے اماموں کو کر رہا ہے، خطیبوں کو کر رہا ہے، قاریوں کو کر رہا ہے۔ ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، ان سے پیار کریں، یہ نسلیں بدل دیتے ہیں، ان کی دعائیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں۔ جب کوئی نہیں ہوگا، اگر یہ نہیں ہوں گے تو کل کو مؤذن کون بنے گا؟ اگر یہ نہیں ہوں گے تو مصلی کا وارث کون بنے گا؟ منبر پہ کون کھڑا ہوگا؟ قال اللہ و قال الرسول کی بات کون کرے گا؟ انہی چراغوں کو جلائیں، عزت دیں، محبت کریں، ان کے قریب ہوں، ان کی لو میں بیٹھیں، ان کی روشنی میں بیٹھیں، انشاءاللہ زندگی بھی بدلے گی، گھر بھی بدلیں گے، برکتیں ہی ہوں گی، رحمتیں ہوں گی، سب اللہ ٹھیک کر دے گا۔ اصل سبب یہ ہے کہ ہماری مجلسیں خراب ہیں، آوارہ ہیں، فضول ہیں، لغو ہیں، باطل ہیں، ان کے اندر ڈانس ہے، گانا ہے، ناچ ہے، آوارگی ہے، فحاشی ہے، عیاشی ہے، بدماشی ہے، اور ہم اس پہ مطمئن ہیں۔ لیکن قرآن کی مجلس میں اگر کہیں بیٹھ جائیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے اپنی مجلسیں آباد کرو۔ تے اج تو بعد ایسا نا پنڈ چ کوئی گروپ بناؤ، واٹس ایپ تے بنے ہی ہوندے نے، کوئی 11 دا گروپ بھی بناؤ، 11 بندے اودے چ اکٹھے کرو، 5 اس پاسے، 5 اس پاسے، ادھ چ 11 میں آپ ادھر والے گھراں نوں بھی سویرے اٹھا لینا، ادھر والے نے بھی اٹھا لینا، نماز تے بھی اگے پیچھے بھی مل جل کے بھی امام سے ملوائیں، قاری صاحب سے ملوائیں، یہ محبتیں بڑھائیں۔ انشاءاللہ دیکھتے ہی دیکھتے میرا رب کوٹ سنت رام ہے نا، وہ جڑا ننکانے نوں کی خیال ہے ایداں دے مومن دے سکتا ہے، تے کیا مسجداں نوں او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چاہن والے پیارے محبوب دے او ساتھی نہیں دے سکتا جنہاں دے نال جنتاں چ جانا؟ ملتا ہے سب، لیکن یاری لگائیں، قربتیں بڑھائیں، قرآن پڑھیں، قرآن پڑھائیں، محفلیں سجائیں، مجلسیں بنائیں، اللہ کا ذکر ہو، پیار اور محبت ہو۔ وہاں سے گانا، ڈانس، یہ موسیقی، یہ تیرے میرے محبوب کی سیرت اور سنت نہیں ہے۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ میرے محبوب جیسا چہرہ مورا، لباس مزاقطہ بنا کے اس پہ فخر کیا کریں، مان کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے یہ مان تران سلامت رکھے، اس مجلس کو مبارک بنائے، جس مقصد کے لیے سجائی گئی ہے اللہ وہ مقصد پورے کرے۔ اللہ جاگ لاوے، اللہ پیور خالص دودھ ہوئے، تھوڑی جی ٹوٹکی دہی دی لگ جائے تو جاگ تے لگ جاتی نا۔ وقتی طور پہ تو دودھ پھٹیا برا لگے گا، لیکن جدوں مکھن ملائی تو باقی چیزاں نکلنیاں، مزہ تب ہے۔ آپ اگر خالص ایمان رکھتے ہیں
تو تھوڑی سی جاگ لگانے والے جاگنے والے بنے، انشاءاللہ پھر دنوں میں دیکھیے تبدیلیاں کیسے آتی ہیں۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔